والنجم إذا غوى من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی باوقار ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، سنن والیاں، با پردہ، با حیا، با شرم، لائق صد احترام معززات، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب تو پہلے مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر یہ درخواست ہے، دعا ہے، التجا ہے کہ مالک کائنات مینوں اور آپ نو دنیا دے اندر زندگی دا ہر سانس اللہ اعمال صالحہ نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ برے اعمال کولوں، برے کردار کولوں، بری سوچ کولوں، برے لوگاں کولوں، بری محفل مجلس کولوں اللہ سونا سانوں بھی، ساڑی اولاداں نو بھی، گھر والے نو بھی محفوظ فرمائے۔ اور مالک کی کائنات جو ساری کائنات تو زیادہ مہربان ہے، جس دی رحمت، شفقت اور پیار دا کوئی کنارہ نہیں،
اس مالک کی کائنات رب السماوات والارض رب العرش العظیم دی بارگاہ دے اندر عجز و نیاز نال ذلت و انکساری نال درخواست ہے، التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ اساں ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرما، اور موت دے وقت اساں ساریاں دی زبان تے آخری کلمہ اس دنیا وچوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت بہت بڑا مہربان ہے، مالک کی کائنات اس بندے نال بڑا پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت دا پیار اتنا ہے کہ جس دا بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ دیہاتاں دے اندر بچہ جمن لگتا ہے نا، اجے آیا نہیں ہوندا تے ماں اس دے واسطے پہلے جھلیاں بسترے تیار کر دی پئی کہ میرا بچہ آنا ہے، میں اس واسطے چھوٹا جہا تولیہ لے رکھے، اے فلانی شے لے رکھی، دے کپڑے چھوٹے چھوٹے 0 میٹر دے بناندی پئی ہے، جے آیا نہیں کیوں؟ اس نو اپنے بال دی آمد دا انتظار ہے، اس نو بچے نال محبت ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے اجے بندہ آیا نہیں، میں اس نو بنایا نہیں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں اس واسطے کائنات دے اندر ہر شے پہلے تیار کر رکھی، ہر شے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین دے اندر ہے نا، جو کچھ بھی ہے، اللہ فرمانے نے سارے دا سارا میں اپنے بندے دی آمد تو پہلے تیار کر رکھے۔ زمین سونا دبا کے رکھے ہے، پہاڑ معدنیات رکھ دیتے نے، پٹرول رکھ دیتا ہے، تیل رکھ دیتا ہے، اللہ رب العزت نے آکسیجن رکھ چھوڑی ہے، زمین دے اندر اللہ نے قوت طاقت اناج اکاون دی رکھ چھوڑی ہے۔ بندہ آیا نہیں، سمندر مچھلیاں پہلے بنا رکھیاں نے، جانور پہلے تیار کر رکھے نے، اجے دنیا تے آیا نہیں کیوں؟ اس واسطے اللہ فرماندہ اتنا ماں پیار نہیں کر دی جتنا میں بندے نال پیار کر دی۔ اللہ پاک قرآن مجید دے اندر قسم چاہ کے فرماندہ ہے، کملے ہو تساں اللہ دے محبوب ہو، اللہ دے ولی ہون واسطے کوئی ٹال نہیں ہوندے، مجھو ننگا اللہ دا ولی نہیں ہے، تساں سارے اللہ دے یار ہو، بشرط کہ اساں سارے اللہ دے وفادار بن جائی۔ اللہ رب العزت فرماندہ مینوں تیرے نال پیار ہے، پیدا تے میں فرشتے بھی کیتے، پیدا جن بھی کیتے، پیدا کائنات دے اندر میں ہر شے پیدا کیتی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، مینوں اپنے اللہ ہونے دی قسم ہے میں ساری کائنات نالوں زیادہ عزت تیری کیتی ہے۔ ایمانداری نال دسو اللہ قسم چاہ کے کیا فرما رہے؟ عرش معلہ دا پیدا کرن والا، بناون والا، اسمان بناون والا، زمینہ بناون والا، جبریل امین بناون والا، ساری کائنات دا خالق و مالک فرما رہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، او اولاد آدم میں تینوں اکثر اپنی مخلوق تے تینوں فضیلت دیتی ہے، تینوں عزت دیتی ہے، تیرا احترام بنایا ہے، حتیٰ کہ اللہ فرمانے تو میں اتنا پیارا ہوں، فرشتے بھی زمین تے موجود ہیں، جن بھی موجود ہیں، دیگر مخلوقات بھی ہیں، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین دا اقتدار وقار اختیار بھی تینوں دے چھوڑے۔ ایمان نال دسو زمین دے کسے سرے تے بھی جنہ دی حکومت ہے؟ کسے اور دی حکومت؟ کسی جگہ تے فرشتے نہیں آکھے اساں تو تواڈے تو پہلے رانے ہیں، ایسے جگہ تے ساڈے حکمرانی چلے گی؟ اللہ فرماتا نہیں، انی جائل فی الارض خلیفہ، زمین تے خلیفہ میں تینوں اپنا بنایا، جڑے اختیار میں کائنات تے میرے نے، زمین تے میں انہیں تینوں با اختیار بنا چھوڑے۔ اللہ نو کتنا پیارا ہے بندہ، جدوں یہ نماز پڑھنا آندا ہے نا، پہلی صف لگی کھڑی ہے،
دوسری بن گئی ہے، تیسری بن گئی ہے، پھر اس بندے دی اولاد بچے کھڑے نے، بچیاں دے بعد بیبیاں دیاں صفاں نے، آسمان تو کتنے دور تو فرشتے آئے نے، کتنے دور تو فرشتے آئے نے۔ آج اساں تے مسیح تے چند قدم نہیں نہ چل کے آندے بے ٹھنڈے تے فرشتے ہر نماز تے کتنے دور تو آسمانہ تو چل کے آئے نے۔ اللہ فرماندہ ہے او میرے فرشتے ہو، آئے تے بڑے دور ہو، دور تو نماز پڑھنا آئے ہو، پر میرے بندیاں بیبیاں بچیاں تے پیچھے صف بناونی نے، کیوں جو مینوں سارے نالوں پیار اس بندے نال زیادہ۔ ایمانداری نال دس کتنا دور تو سفر فرشتے کر کے اللہ اگوں نہیں کھڑا ہون دیتا، اے بھی نہیں جو لیٹ آئے نے، آندے بھی ساتھوں پہلے نے، مگر جدہ جماعت بننی ہے، صف تیار ہونی ہے، فرشتیاں بندیاں دے پیچھے کھڑے ہونا ہے، اگے کھڑا ہونا، یہ عزت تیری نہیں کیتی اللہ۔ اللہ فرماندہ سخر لکم الشمس والقمر، میں چاند تے سورج تیرے تابع کر چھوڑے لے۔ چاند کتھے بنایا ہے؟ آسمان کتھے ہے؟ سورج کتھے ہے؟ سخر لکم الشمس والقمر۔ آج دیکھ لو سورج دی شعاواں تو میں اور آپ بجلی حاصل کر رہے ہیں، بجلی حاصل کرنے تو بعد کتنی چیزیں استعمال پہ کرنے ہیں، اس سورج دیاں شعاواں نو کس نے ساڑھے تابع کیتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اور اس تو اگلی بات سن، اللہ فرماندہ بندہ مینوں تیرے نال اتنا پیار ہے، میں رب ہاں، ساری کائنات دا مالک ہاں، با اختیار ہاں، میں آسمان جیسی بڑی مخلوق، عرش جیسی بڑی مخلوق اپنی، میں کائنات دے بڑے بڑے پہاڑ، میں کائنات دے بڑے بڑے سمندر و دریا، میں کائنات دے بڑے بڑے بر و بحر اپنے ایک کون دے آرڈر نال بنا چھوڑے لے۔ مینوں لمحیاں چوڑیاں چیزاں دی ضرورت نہیں، میں اپنا آرڈر کون استعمال کیتا ہے تے کائنات دا اسمان وجود چاہ گیا ہے، تے تیرے نال مینوں پیار کتنا ہے۔ او چودھری آ، او موچی آ، او جلائے آ، او خانہ بلوچ آ، او سن تیرے نال مینوں کتنا پیار ہے۔ کائنات دے شمس و قمر کون نال بنائے، آسمان کون نال بنایا، ستارے کون نال بنائے، جدہ تیرے بناون دیواری آئی خلق تو بے یدیہ، تینوں اپنے رحمت دے دعا ہتھاں نال بنایا۔ کتنا پیار ہے تیرے نال، ایمان نال دس۔ جس رب نو اتنا پیار ہے کہ مادر رحم دے اندر، ماں دے پیٹ دے اندر تیرے واسطے اللہ فرماندہ ہے ہر شے میں بنائی، جدہ تیرے چہرے دا نمبر آیا ہے نا کہ ادا چہرہ میں بناونا ہے، ہائے ہائے اللہ فرماندہ ہے میں فرشتے ہنوی نیڑے نہیں آن دیتا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، میں تری انہیرے چ لکا کے بنایا، تینوں چھپا کے بنایا، کل نو تینوں کوئی تانا نہ دیوے، مینا نہ دیوے، تو اس شکل دے اندر ماں دے پیٹ دے اندر رہے ہیں۔ اللہ فرمانے تری انہیرے چ چھپا کے بنایا ہے، تے کسے نو اور نو میں اپنی مخلوق نو تیری بناوٹ وچ نہیں آن دیتا۔ جدو تیرے چہرے دیواری آئیے خلق تو بے یدیہ، میں رحمت تے قدرت تے پیار دے ہتھاں نال بنایا ہے۔ ایمان نال دسو او رب چاہندہ ہے بندہ جہنم میں جائے؟ بولو، جمعے دے آئے بیٹھے ہو، اور رب چاہندہ ہے کہ اے بندہ جہنم میں جائے؟ جس نو اتنا پیار ہے اور رب نہیں چاہندہ ہے بندہ جہنم میں جائے، اللہ دی قسم اتنا غلطیاں تے ماں در گزر نہیں کر دی، پیو در گزر نہیں کردہ، جتنا میرا رب بندے دی غلطی تو صرف نظر کر جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا ہے اے سینکڑے سالاں دا گناہگار، رب دا باغی، رب دا نافرمان، اس مالک دے احسان بھول گیا ہے، ماں دے پیٹ چس نے اس نو اکھاں جیسا نور چاننا عطا کیتا ہے، جے اندھا چا بناوے ہاں پوری دنیا اس نو آنکھ دی روشنی نہیں دے سکتی، جے گنگا چا بناوے ہاں کائنات جس نو قوت لسانی کوئی نہیں دے سکتی۔
سکتی، جے کنہ تو بہرہ چا بناوے ہاں اس نو کوئی سنان دی طاقت نہیں دے سکتا، ایدے گٹے گوڑے نہ بڑھاندا تے انو کوئی جوڑ دے نہیں سکتا۔ اس مالک کی کائنات دے احسان کتنے، پھر بھی یہ رب دا باغی رہا ہے۔ اوہ اللہ نو اتنا پیار ہے تیرے نال، اللہ دے رسول فرماندے نے اے ہزاراں سال دا گناہگار رب دا باغی رب دا نافرمان جے ایک دیاڑے مڑ کے انو یاد آ گیا ہے ہائے مینوں بنایا کس نے ہے تے میں دھکے کتھے کھاندا ودا، اتنا یاد چکیتس ایک مکھی دے سر جتنا دے آنکھ وچوں آنسوں آ گیا ہے، اللہ دی رحمت جوش دے اندر آ جاندی ہے۔ اللہ فرماندے میں اس بندے تے جہنم دی اگ حرام کر چھوڑی۔ ایک آنسو تے کتنے سالاں دا باغی ایک اکھ وچ آنسو بہائے ہستا کہ اللہ میں تیرے نال صلح کرنا چاہنا۔ اتنا جلتی ماں صلح نہیں کر دی، ابا صلح نہیں کردا، چاچے تایاں دی منت کرنی پہندی ہے، مگر رب کائنات فرماندے میں تے اتنا بھی نہیں چاہندا کہ تو لوگاں دے سامنے گڑ گڑائے، تو رات نو بستر وچ پے ہویا او چھپے ہوئے جے تینوں میں یاد آ جاواں، میریاں نعمتاں یاد آ جان تے تو اکھ وچوں ایک آنسو چا بہایا، میں ساری زندگی دے تیرے گناہ معاف کر دیاں، میں صلح کرن نو تیار ہاں۔ ایمان نال دسو تے اج سانو کیڑی شے نے روکے ہے کہ اج اساں رب نال اتنی بھی صلح نہیں کرنا چاہندے، اس دیاں نعمتاں دے اتنے بے وفا بن گئے ہیں کہ اساں کدی رب نو یاد کرنا تصور نہیں کردے۔ اساں سودے ویچن لے دنیا نو ویکھنے ہیں، رب نو یاد ہے۔ دو نمبری کرن والے کس نو یاد کرنے ہیں، رب نو یاد ہے۔ او جس نے حیوان مجھ تے گاں دے حیوانے وچ گوبر تے پھوسی وچوں کڈ کے اپنی رحمت تے قدرت دے کارخانے دے چھاننے لا لا کے تینوں لبنن خالصن، اللہ فرماندا میں خالص، تو گھا کھوایا ساوا، تو ونڈا کھوایا کسے اور بدبو والا، تو دنیا دی اور چیزاں کھل بنولے پائے، دنیا دے کئی ذائقے کئی رنگ کھوائے، پھر اے پیٹ دے اندر گئے، اے اوجھری دے اندر گئے، اس دے اندر گند مچیا، بدبو آئی، مگر میری رحمت ویک میں تیری اس مجھ تے گاں دے اندر اپنی قدرت دے چھاننے لا لا کے کارخانے لا لا کے تو ساوا گاہ کھوایا تے کدی دودھ دا رنگ ویکھے لبنن خالصا۔ تو آج اس دودھ وچ پانی پا کے رب نو ناراض پیا کرنا ہے، اے تینوں گاں تے مجھ دے تھنا وچوں دودھ دیون والا کون ہے؟ اج ملاوٹاں کر دے ہو، اج اللہ دے حضور اللہ دیاں نافرمانیاں بغاوتاں، اللہ فرماندا ہے میں تینوں جہنم وچ نہیں جان دینا چاہندا، مگر تو اتنا رب دے اگے آکڑ گیا کہ اللہ دی یہ گل بھی نہیں منیندا، گل بھی ساڈے فائدے دی ہے نا۔ اللہ آخدا میں تینوں بندیا جہنم وچ جان دیندا، تے بندہ آخدا میں جانا ہی جانا، میں جانا ہی جانا۔ اللہ فرماندا میں تینوں جہنم وچ نہیں جان دیندا، تیرے نال پیار کیتا ہے۔ ہزاراں کروڑاں سال دی عبادت کرن والا توجہ کر، تیرے نال پیار رب نو کتنا ہے۔ کروڑاں سال عبادت کرن والے شیطان نو اللہ نے اس واسطے لعنتی نہیں بنایا کہ اس نے رب دی بارگاہ وچ سجدہ نہیں کیتا، اس واسطے لعنتی نہیں بنایا کہ اس نے رب دیاں نافرمانیاں بغاوتاں کیتیاں، او تیرے پیار دی وجہ کر کے اللہ نے فرمایا اے بندے نال میں پیار کرنا، او میرے فرشتوں تساں بھی، او جنہ دے سردار شیطان تو بھی، تو عزازیل کہلانے والے، آج میں اپنے بندے دے پیار دنیا نو دکھاونا چاہنا، یہ دی عزت دنیا تے کراونا چاہنا۔ اس جدول آدم نو سجدہ کرو، اس مٹی دے بنائے ہوئے نو سجدہ کرو۔ شیطان نے تیری عزت نے کیتی، میں دیاں کروڑاں سال دیاں عبادتاں منہ تے مار دیتی۔ آج تو اس رب دی عزت نہیں کردا، اس رب دا وفادار نہیں، پھر بھی رب دی رحمت کیا ہے کہ حضرات اللہ رب العزت نے پیار ہی ہے،
کہ اپنی مخلوق وچوں سب تو زیادہ لاڈڑا تے محبوب پیارا محمد آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تساں تھکنا نہیں ہے، کیونکہ عام جلسے تے چاول کھویندے تساں گوشت روٹی کھاتی بیٹھے۔ حضرات توجہ کرنا، یہ میرے مالک دا پیار دیکھ۔ اللہ فرمانے نے مینوں ساری کائنات نالوں زیادہ محبوب ہے تو محمد الرسول اللہ ہے، ساری کائنات نالوں پیارا ہے تو محمد الرسول اللہ ہے، ساری کائنات دا میں سردار بنایا تو محمد الرسول اللہ نو بنایا ہے۔ میں اپنے اس یار تے سجن نو آکھیا سونا جے تیرے چہرے تے کوئی تھوک بھی دے تے رنج نہ کریں پیا، انہوں جہنم کو بچاون دیاں کوششاں ضرور کرنی۔ آئے تیرے گال وچ کوئی کپڑا پا کے گھسیٹ دا پہ ہوئے تو مینوں سارے جگ نالوں زیادہ پیارا ہوں میرا یارا، تیری تے زندگی دے سا دیاں میں قسماں چاہیاں نہیں۔ اللہ فرماندہ اللہ امروں کا مینوں اپنے محمد دی زندگی دے ایک ایک ساہ دی قسم ہے، کتنا پیارا ہے سونا مصطفیٰ۔ اللہ فرماندہ ہو میرا یارا تو زمین تے بلینا ہے، میں عرشہ تے قسم چاہ کے آنا وکیل ہی یا رب مینوں محمد دے ہوٹھا ہلایا دی قسم ہے، کتنا پیارے سونے محمد رسول اللہ نال۔ مگر اللہ فرماندہ سونا اے جڑے تیرے گل وچ کپڑا پا کے گھسیٹ دے پہنی نا، اے جڑے تینوں گالیاں کڑ دے پہنی نا میرا یارا، اے جڑے زبان درازیاں کریں دے پہننا میرا سونا، میں جاندہ کھنا سارا کچھ، لیکن وقت بھی آخدہ پہ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ سونا انہوں میرا پیغام پہنچا چا، اے بندے جہنم وچ جان والے۔ میرے بھائیو آج ایسا ٹھنڈے دل نال سوچئے، ٹھنڈے دل نال سوچئے کہ رب نے پیار کتنا کیتا ہے تے اساں رب نال وفا کتنی کیتی ہے، کتنی رب نال وفا ہے۔ اس دا پیار دیکھ اور اپنی بے وفائی دیکھو مولوی، اس دی عزت دیکھ اور اپنی نفرت دیکھ، تینوں ہتھاں نال بناوے، تیرے پیدا ہونے تو پہلے تیری ضروریات دا انتظام کرے، تیرے واسطے آسمان جیسا لنڈر تے چھت پائے، تیرے واسطے پہاڑاں دے سینے چیر کے چشمے پانی دے پیدا کرے، تے جے اس نے تینوں آکھے حیّ علی الصلاۃ آ میرے بوئے تے آ، تے آکھ دائی اس واسطے رب نہیں پیا کہ رب نو کوئی لوڑ کوئی نہیں کہ تو مسجد جہاں میری ضرورت ہے، رب نو کوئی ضرورت نہیں کہ تو مسجد جہاں میرا کم کرنے، سڈیندہ تینوں پیا ہے۔ آج کوئی لوڑ ہے تو میرے کو مانگ میں تینوں دیواں، او دا پیار ویکھ اپنی نفرت ویکھ، 5 واری سڈے سو تو 1 واری بھی نہیں آیا۔ کوئی گال سمجھ آندی پئی ہے؟ 5 واری سڈے سو، کس نے سڈے ہے؟ ہائے ہائے اج پیو سڈے تے کنا تے پتر دے آواز بھی آ جائے تے بابے نو پتہ لگ جائے تے بابا آخدہ ہے وڈا حرام دا ہے، اس نے میری ایک شاید خیال نے کیتا، میں مزدوریاں کر کر کے اس نو پالے ہے، میں سڑے ہے تے میری سنی انسنی چکیتی سوں۔ اللہ دی قسم ہے مالک کی کائنات در دیکھ، سڑیندائی تیرے بھلائی واسطے کھلا ہے، میری بھلائی واسطے کھلا ہے۔ آ حی علی الفلاح، آ میں تیری کامیابی دے نسخے لائے کے کھڑا ہاں، آ میں تینوں دنیا تے بھی عزت دینا چاہنا، میں تینوں آخرت وچ بھی عزت دینا چاہنا، میں تینوں قبر وچ بھی فرشتیاں کو شرمندہ ہو کے ویکھنا نہیں چاہتا۔ آہی حال الفلاح میرے پاس آ، میں تیری ہر دنیا اور آخرت دی ضرورت پوری کر کے تینوں فوز و فلاح دیاں سیڑھیاں تے چڑھانا چاہنا، مگر میرے جیسا بے وفا کوئی نہیں۔ وہ 5 مرتبہ سڑے ہے، میں 1 واری بھی ہوتا جواب نہیں دیتا۔ میرے بھائیو یہ فکر آخرت یہ آج دا عنوان ہے۔ فکر آخرت دا کیا مطلب ہے؟ فکر آخرت دا کدی سوچے کہ آخرت دی فکر کیا فکر ہے کہ دہ قیامت دے آج اساں رب کو منہ موڑی ودے ہیں، جے دہ قیامت دے رب منہ موڑ لیا تے اللہ دی قسم ہے پھر بندے دے پلے کوئی شاید، جے رب منہ موڑ لیا
اللہ رب العزت نے آکھا تو میرا بندہ ہی نہیں، اج دنیا تے تو بھول گیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی۔ رب کائنات فرمانے نا جی بھول گئے ہیں میں 100 سال توڑی تینوں مہلت دیتی ہے، 80 سال توڑی مہلت دیتی ہے، تو مینوں ویکھیا نہیں، مینوں پہچانیا نہیں، میں تے کائنات دے ذرے ذرے وچ اپنی پہچان رکھ چھوڑی ہے، تو انگلیاں دے پوریاں نو سوچدا تے میں رب تینوں یاد آ جاندا، اور تو اکھاں تے آئے ہوئے بھربٹیاں تے خیال چا کردا، میں رب تینوں اتھے بھی پت مل جاندا۔ یہ دنیا کائنات دے اپنے ہاتھ وچ آئے ہوئے کھان والے لقمے تے غور و فکر کردا، میں اتھے بھی تینوں مل جاندا۔ یہ تو دودھ پیون والے ایک گھٹی تے غور و فکر کردا، میں تینوں اتھے بھی مل جاندا۔ یہ تو شہد تے ماکھی ملا تے پین والے آ، یہ تو شہد تے غور و فکر کردا، میں اتھے تینوں مل جاندا۔ یہ سمندراں وچوں آئی ہوئی ہیں مچھلیاں نو کھان والے آ، اتھے غور و فکر کردا، میں تینوں مل جاندا۔ مگر تو دنیا تے نفرت کیتی ہے، اج دہ قیامت دے میں تینوں اندھا کر چھوڑے ہے تاکہ میری رحمت دی طرف دیکھ ہی نہ سکے۔ دن قیامت دے جے رب رس گیا اللہ دی قسم کسے ہور نے کم آونا۔ اللہ دا قرآن ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ رب کائنات فرماندن ذرا غور کرنا، آخرت دی فکر ہی تے اے فکر کر کہ جڑا دنیا تے میرے تے احسان پیا کرندا ہے تے قیامت دے شالا ناراض نہ ہوئے۔ اللہ پاک فرماندا تے کیڑا اوکھا ہونا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ پاک فرماندا ہے قیامت دے بھرا کولوں نفرت پیا کردا ہوئے گا، میاں باپ بیٹے کولوں نفرت پیا کردا ہوئے گا، بیوی شوہر دی شوہر بیوی تو انجان بن جان گے، کوئی رشتہ کوئی خاندان کوئی قبیلہ کوئی کسی دی ہیلپ کرنوں تیار نہیں ہوئے گا۔ اللہ پاک فرماندا ہے کہ او جی ہونا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اس دیاڑے میں تونوں کٹھا کرنا ہے، او دیاڑا واقعی کٹھے ہون والا ہے۔ آدم علیہ السلام کو لا کے قیامت تک دا ہر بندہ اس میدان وچ کٹھا ہویا کھڑا ہے۔ اللہ پاک فرماندے ذالک یوم التغابن، اج فیصلہ ہوئے گا دنیا تے جیتیا کون ہے ہاریا کون ہے۔ میں نے آخر سورہ تغابن ہے تے معنی اس دے ذالک یوم التغابن، او دن ہے ہار جیت کا ہے۔ اس دیاڑے کچھ لوگ وڈے خوش نظر آندے ہون گے، کچھ لوگ یو جائے ہون گے جنہوں فرشتے چاہ کے موڑھیاں تے فرشتے موڑھیاں تے چاہی ودے ہونے نے، او سواریاں فرشتے ہونے نے۔ ایک خیڈا خوش قسمت بندہ اج فرشتے دے کندھیاں تے چڑھ کے میدان معاشر دے اندر آ رہے ہیں۔ فرشتے اگوں آئے کھلوتے نے، وفد بن کے آئے کھڑے نے، انہوں دن سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ ایک ہو جائے اج جت گیا بازی، جت گئے بازی، اج فرشتے کندھیاں تے چاہ کے دن سلام علیکم۔ اللہ دی قسم اج کسے نو نے سلام کرے وڈا چوڑا ہو ویندا ہے، کسے نو ایسے جو سلام چا کرے وڈا آکڑ خاں بن جاندا ہے، کسے نو ڈی پی او سلام چا کرے اے او دے کسے نال گل وی سیدھے رخ نال نہیں کریندا، آتا میرا ڈی پی او میاں میرا سلام دعا ہے، میرا
اے میں نے MP اپنا سلام دعا لائے میرے گھر آیا ہے مینوں بچے دی جمن دی مبارک دے گیا ہے میرے گھر آیا ہے مینوں آن کے سلام کر کے اگے تا گیا ہے اللہ دی قسم ہے میں ساری دنیا دے اعزاز او دی جتی دی خاک تو قربان کر دیواں جنوں اللہ دے قیامت دے سواریاں دیونیاں تے فرشتے بنا کے دیونے نے جنوں فرشتے آ دیکھ لین سلام علیکم آئے آئے سلام علیکم اللہ دے سلام ہونی اللہ سلام پہ دین دائی اللہ دی قسم کیڑا خوش قسمت ہے جنہوں آج اللہ کھدا ہے او میرے فرشتے ہو میری طرفوں میرے بندے نو سلام دے چھوڑو تے بو تم مبارک بہادونے مبارکونے او مبارکہ دیون والے فرشتے سلام دیون والے فرشتے تے بوہے تے انتظار کھڑے کریں دن جنت دی فادخلوہا خالدین ایک اوئے جنہوں سلام پہ مل دن جنہوں مبارکہ پیاں مل دیاں ایک او بد نصیب ہے کہ جڑا قبر چوٹھیندہ پہ آئے تے اللہ فرماندن میں دیاں اکھیاں ختم کر چھوڑنیاں اے اندھا پہ اٹھیندہ ہے دھکے کھاندہ ہے اے رڑدہ ہے جے میاں میدان معاشر دے اندر تھوڑے وڈا کھاندہ ہے ہر کوئی نفرت پہ کرندہ ہے ماں بیٹا کھنو تیار نہیں بیٹا ماں سڈنو تیار نہیں آج نفرت اتنی دے نالے ماں جایا بھراوی در پیار نو ویکھنو تیار کوئی نہیں آج اتنی نفرتہ نے کہ آج کوئی دے نال بولنا نو تیار نہیں اذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینہم آج حسب نسب بھول گیا ہے آج کوئی کسی دی قدر نہیں پیا کرندہ ایک اوے جنہوں سلام پیا ملدہ ہے مبارکہ پیا مل دیاں نے ایک اوے جڑا اٹھیندہ پیا ہے تے اللہ فرمانے نحشرہو یوم القیامت آما قال رب لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا آخدہ ہے پروردگارا دنیا تے اکھاں میریاں اج اندھا کیوں چکیتئی اج نبینہ کیوں چکیتئی اج میرا نور چاننا کیوں کھس لے اللہ پاک فرمانن کذالکا ہائے 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 توجہ ہے اے قرآن پر اج مولوی قرآن سانو جیندے نو سنائندہ ہی نہیں ازم مرسوں ایسا کہ 4 مان دا کٹا کوچا بابا بخشیا پہ قبر تے قرآن پڑھ دا پہ جتھے اللہ فرماندہ ان تدعوہم لا یسمعو دعاکم تو پڑھ دا جیندہ تا مر سکدا مویا تیری سن سکدا آج جیندے نو قرآن دس اللہ دی قسم اللہ نو آخدا ہے اللہ میں اکھیں والا ہم مینوں اندھا کیوں چکیتئی آج میرا نور چاننا کیوں ختم ہو گیا ہے قرآن دا ایک جملہ سونا اللہ پاک فرماندہ کذالکا جیسی کرنی ویسی بھرنی کذالکا انہی ہونا ہی تیرے نال کذالکا اتتکا آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم ننسا اوہ کملا بدبختہ بدنصیبہ دنیا تے تو سانو بھولیا رہ گیا ہے کدی کلہیں یاد نہیں چکیتا میں تینوں موسمہ دیاں تبدیلیاں دیتیاں متا آج یاد چکرے تینوں گرمیاں دیتیاں متا گرمی سوے کے یاد چکرے تینوں سردیاں دیتیاں متا موسم دی ٹھنڈا کسنو میری یاد چا دلائے تینوں خزاں دیتی متا درختاں دے اجڑے پتے وے کے منو یاد چا کرے تینوں بہار دیتی متا لگے ہوئے درختاں نال پھلاں دیاں رنگتاں سنو میری یاد چا دلانے کملا تو
تو مینوں بھول گیا ہے، میں تینوں وت بھی دنیا تے نہ بھولیا ہے، تو میرا باغی رہا ہے، میں تیرا ٹکر بند نہیں کیتا، تو میرا باغی رہا ہے، میں تیرا پانی بند نہیں کیتا، تو میرا باغی رہ گیا ہے، میں تینوں اکھاں دی سزا نہیں دیتی، تو میرا باغی رہ گیا ہے، میں نعمتاں نہیں کھسیاں، تو باغی رہ گیا ہے، وت بھی میں زمین نو آدم ہو میری زمین ہے، اے باغی ضرور ہے، میرا نافرمان ضرور ہے، بے وفا ضرور ہے، پر جے اج میں تینوں حکم چ دیواں تے تو کوئی بھی ایدی گندم نہ اگائے، ایدے چاول نہ اگائے، ایدیاں سبزیاں نہ اگائے، اے کھائے گا کتھوں، اے پیے گا کتھوں، ایدی زندگی کیویں ہوئے گی؟ او بے وفا وا، میں تے ہر لمحے تینوں یاد کریندا رہ گیا تے تو مینوں ہر ویلے بھولیا رہ گیا ہے، اج میں بھی تینوں بھولیا کر چھوڑیا ہے، اج میں بھی پیار تے محبت دے نال تیری طرف ویکھن والا بھی، ایک قصور کس دا ہے؟ اللہ دی قسم ذرا غور کر، ذرا گھر بہ کے سوچیں کہ اللہ نے کتنا پیار کیتا ہے تے میں رب دیاں کتنیاں نافرمانیاں کیتیاں ہیں، دیکھ قیامت دے روندا کھڑا ہے تے ہی کوئی جرم آخدا ہے، اللہ پاک فرماندے نو بدبختا تو بھولیوں میں محمد رسول اللہ نو بھیج دیتا ہے، میں کہا جا وہ میرا یارا کائنات دا سردارا، او میرا عزت احترام دا نشان میرا محمد رسول اللہ، فتح مکہ دے وچوں بھی اللہ دے پیغمبر تے مصیبت آئیاں ہیں، اللہ دا پیغمبر جے تیری فلاح واسطے طائف وچ گیا ہے اتھوں ہی لہو لوہان ہو کے آیا کھڑا ہے، جے تینوں اللہ دی یاد دیوان واسطے ظلم بجات دے بازار وچ گیا ہے تاویں مصیبتاں جھل کے آیا کھڑا ہے، اللہ پاک اتوا دنو جیند جیویو میرا یارا کائنات دے سردارا فسدا بیما تو مر وآرز عن المشرکین، ہو جند جیوی انہا مشرکان دے تانے اول نہ ویکھیں، انہا دنیا کائنات دے نافرمانہ دیاں توہین امیز لمحات لہجیں اول نہ ویکھیں، میں چاہنا کہ کوئی بندہ جہنم وچ نہ جائے، کوئی بندہ درد والی زندگی نہ گزارے، میں جنت کوئی میاں نوریاں واسطے نہیں بنائی، میں جنت کوئی میاں جنہ واسطے نہیں بنائی، میں جنت وچ حوراں بنائی انتے اس بے وفا واسطے، اللہ میں جنت جے دودھ دیاں نہراں و دنیا تے حیوانات تے گاواں تے مجھاں دے حوانے وچ دودھ دیندا رہ گیا ہے، او دا پیار ویکھ اللہ فرماندے نے میں جنت دے محل دے سامنے دودھ دیاں نہراں بنائیاں تے کہیں جن واسطے نہیں بنائیاں، میں نوریاں واسطے نہیں بنائیاں، مثل الجنت اللتی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین، اللہ پاک فرماندا ہے او کملا میرا پیار ویکھ میں جنت بھی بنائیے تے تیرے واسطے بنائیے، وات جنت دے اندر موتیاں دے محل میں بنائیں تا تیرے واسطے بنائیں، میں جنت دے اندر لحمہ طیریں یہ میں پرندے پال کے تیرے واسطے گوشت دا انتظام کیتا ہے تے تیرے واسطے کیتا ہے، وفاقہۃ کثیرۃ میں قسموں قسم دے جنت وچ پھل اگائے تے او بھی تیرے واسطے اگائے، میں دودھ دیاں نہراں بنائیاں وانہار من عسل مصفی، میں جنت دے اندر ماکھی تے شہد دیاں نہراں بنائیاں تاویں تیرے واسطے بنائیاں،
اے جنت تیرے واسطے بنائی ہے، اے کسے غیر واسطے نہیں بنائی۔ پر رب کائنات فرماندن بے وفاواں ایک واری مڑ تے میری گل تے سن لینا ہے۔ ہاں جے کر جنت لینی ہے میں تیرے کولوں ہور مطالبہ کوئی نہیں کرندا، میں تیرے کولوں ہور مطالبہ کوئی نہیں کرندا، ایکو میرا مطالبہ ہی جنت دے راہ تے میں محمد رسول اللہ نو کھڑا چا کیتا ہی۔ او میری جنت ویکھ کے آیا ہے میرا یار محمد رسول اللہ، میری جنت دیاں سیراں کر کے آیا ہے میرا یار محمد رسول اللہ، میری جنت دے محل اکھی نال ویکھ کے آیا ہی میرا محمد رسول اللہ، میرا جنت دیاں گلیاں وچ پھر کے آیا ہی محمد رسول اللہ، اے شہداء دے محل ویکھ کے آیا ہی محمد رسول اللہ، صدیقہ دیاں منزلاں تے محلے ویکھ کے آیا ہے محمد رسول اللہ، صالحین دے گھر ویکھ کے آیا ہے محمد رسول اللہ۔ بس میں ہکا گل کرنا جنت لینی ہے تے جڑا جنت ویکھ کے آیا ہے او دے کولوں پوچھ کے زندگی گزار چاہے، او دی گل مننا تیرا کم ہے تے جنت دیونا میرا کم۔ ہائے ہائے اللہ دی قسم اتنا کھا کے اتنے بے وفا ہیں جو گل ایک بھی چھڑی نہیں منی۔ اللہ فرماتا اور کوئی مطالبہ نہیں، بس میرے یار دی گل تے اعتبار کرو، جنت ویکھ کے آیا ہے، او جیویں تینوں آکھے انہیں کر چاہ میں دنیا تا پہلے ہی تیرے جمن تو بنا چھوڑی ہے، کملیا جیویں دنیا تیرے جمن تو پہلے بنائی مو تیرے مرن تو پہلے بھی جنت بنا چھوڑی، جنت بھی پہلے تے دنیا بھی پہلے۔ اللہ فرماتا گل صرف ایک ہی، میرے یار دی گل مننی ہے، کائنات دے سردار دی گل مننی ہے، کیوں وہ جنت ویکھ کے آیا، وہ جنت ویکھ کے معراج علی راتی اللہ دے نبی گئے جنت وچ کے نہیں گئے۔ ہائے اللہ نے اکھی نال دنیا تے رہ کے سونے مصطفیٰ نو جنت دے محل وکھا، اے بھی نہیں کہ زمین تے کھڑے ہو کے، نہیں اللہ تو اٹھا کے براق تے سوار کرا کے براہ راست جنت چ خود مصطفیٰ نو جا کے کھڑا کیتا، سونا اے جنت ہے جڑی تیرے میں یاراں واسطے اپنے بندیاں واسطے تیار کیتی، ویکھ لائے اے جنت ہے، اکھی نال ویکھ لائے۔ اللہ دے رسول جہنم بھی ویکھ کے آیا ہے، جہنم بھی ویکھی اللہ دے رسول نے، جنت بھی دیکھی، ویکھ لے کیڑی وجہ کر کے بندہ جہنم میں جائے گا، کیڑی وجہ کر کے جنت دے اندر جائے گا۔ سن لو اللہ دی قسم ایک ہی چیز ہے، اللہ فرماتا ہے میرا زیادہ مطالبہ کوئی نہیں، من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے میرے یار دے پیچھے پیچھے ٹر، میرے محمد نو چھوڑ کے اگے پیچھے تو نہ ہوئے، جنت میں عطا کر دیں۔ آج ٹھنڈے دل نال سوچو، اساں آج جنت لین والے ہیں، اساں تے اس مصطفیٰ نال نسبت لاونی بھی گوارا نہیں کی تھی۔ ساڈے چو کتنے مسلمان ہیں جڑے محمدی اکھویندن تے کتنے جڑے دیوبندی بریلوی نقش بندی چشتی سور وردی رضاکی سیفی فلاں فلاں، اس مصطفیٰ نال تے اساں تعلق جوڑن دی کوشش ہی نہیں کی تھی جڑا جنت ویکھ کے آیا کل، اس کو پوچھنا گوارا نہیں کیتا اس کلمے پڑھن والے نے کہ سونا تو جو جنت ویکھ کے آیا ہے، دس جنت وچ کیڑا کام ہے جڑا کرن نال جنت ملدی ہے، کیڑا کام ہے جس دے کرن نال جنت تو بندہ محروم ہو جاندا ہے، کیونکہ تو آپ اپنی اکھی نال جنت بھی ویکھی ہے جہنم بھی ویکھی ہے۔ اساں سونے مصطفیٰ کو پوچھے کدی، اور ایسا تا اتنے بے قدرے ہیں کہ ایسا تا رسول اللہ دے طریقے علی نماز پڑھنے بھی گوارا نہیں کی تھی۔ جنت لب دے ہو، فکر آخرت کرنی ہے
تے حضرات اس دا محور و مرکز کیا ہے؟ اگر تو چاہنا کہ تیری آخرت اچھی ہوئے پھر ساری کائنات دے سب تو زیادہ سچے امین، سب تو زیادہ ہمدرد، سب تو زیادہ رؤوف الرحیم، سب تو زیادہ رحمت للعالمین، کائنات دے اکرم الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ دے پیچھے ٹرنا شروع ہو جا۔ جیڑا مصطفیٰ دے پیچھے چل دے کدی نہ دی دنیا خراب ہوندی ہے نہ آخرت خراب ہوندی ہے۔ اچھی آخرت لینی ہے تے او دے پیچھے چل، کیونکہ وہ جنت دا راہ جان دے، وہ جدے بھی جائے گا جنت چی لے کے جائے گا، جدے بھی جائے گا کتھے لے کے جائے گا؟ تے اساں اس دے طریقے تے نماز ہی پڑھنی گوارا۔ اج نماز جعفری ہے، یہ نماز حنفی ہے، ناراض تو نہیں ہوندے پہ، آخرت دی فکر کرنی ہے نا، تے سوچنا تو یہی ہے نا کہ سانو آخرت ساری اچھی ہو جائے۔ اج ساری نماز کیا ہے؟ یہ حنفی ہے، یہ جعفری ہے، یہ مالکی ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے۔ یہ میں تیرے کو سوال کرے نا، دنیا تے کوئی ہے ہی ہو جیا جڑا جا کے دنیا چ رہ کے جنت ویکھ کے تے وقت واپس دنیا تے آیا ہوئے ہے کوئی سوا سونے مصطفیٰ دے؟ ایمان نال دسو، جس چیز دے راہ دا ہی پتہ نہ ہوئے سی جگہ دے او دے پیچھے چلن والا کدی راہ تے پہنچ دا منزل تے؟ اج سانو 100 واری پوچھنا پیا تہاڈا اے بولا جمال دی کیوں اساں پہلے آئے نہیں، راہ ویکھیا نہیں، جتھے موڑ آ گیا اتھاں ہی پوچھو یار خدا دا ناں نے گل ہی سیدھی کریا ہے، پٹھے راہ نہ پویا تے وہنا سوئی دے۔ ہر بندے کو پوچھ دیکھنے ہیں جیڑا وہ سانو سیدھا راہ دسے سی، جیڑا اس پنڈ دا راہ جاندا ہے، جیڑا پنڈ وچ آیا گیا ہے، جیڑا اس راہ تے کدی آیا نہیں او راہ دس سکدا۔ اللہ فرماندے جنت لینی ہے تے او دے پیچھے ٹور، جیڑا جنت دا راہ جاندا ہے، جنت ویکھ کے آیا ہے، تے جیڑے جنت دا راہ ہی نہیں جاندے انہاں دے پیچھے ٹریا کھڑا۔ کیڑا پیر ہے جیڑا جنت ویکھ کے آیا ہے؟ کیڑا بابا جڑا جنت ویکھ کے آیا ہے؟ کیڑا حضرت صاحب جڑا جنت دے محلہ وچ پھر کے آیا ہے؟ کوئی ہے دنیا کائنات تے؟ اللہ فرمائے اس واسطے اللہ فرمائے من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا۔ اللہ پاک فرماندا جڑا میرے محمد دا نافرمان بن گیا، اس آکھیا میں جڑے پاسے محمد جا رہا میں او دے پیچھے نہیں جاندا، اللہ فرماندا میرے محمد دا راہ چھوڑے گا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اج آخرت دی فکر کرنی ہے تو ہکو راستہ ہی جیڑے پاسے محمد مصطفیٰ نظر آ جائے او دے پیچھے ٹور پائے، او دے پیچھے چل پائے۔ اللہ دی قسم دن قیامت دے اے ہکو ارمان ہوئے گا، ہکو ارمان، زیادہ نہیں۔ قرآن سنو، اج اساں آخرت دی فکر آخرت دے عنوان تے رکھنے ہیں، کدی سوچئے کہ ساڑی آخرت بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ رٹھیا رب راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت دا بندہ وفادار کیسے بن سکتا ہے؟ دن قیامت ہے، رو رہے ہتھاں تے چک پہ مریندا ہے، مولوی ہے، پیر ہے، شاہ ہے، گدا ہے، رب دا قرآن 19واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اے اللہ دا قرآن یوم یعض الظالم علی یدیہ۔ اللہ پاک فرماندا ہے ظالم اپنے ہتھاں تے چک کھڑا مریندا ہے، اپنے آپ نو چک کھڑا مریندا ہے، حسرت ارمان واسطے ہائے میرے کولوں ویلا نکل گیا ہے، ہائے میرے کولوں ویلا نکل گیا ہے، میں گوا کھلوتا ہوں وقت قیمتی، میں وہ قیمتی وقت گوا دیتا ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اللہ پاک نے نو ظالم آکھیا ہے، کیوں ظالم ہے؟ اس واسطے ظالم ہے جو اللہ دے پیار وال بھی نہیں سویکھیا، اللہ دی عزت وال بھی نہیں سویکھیا، اللہ دی شفقت وال بھی نہیں سویکھیا، تے او دا کھا کے نمک مردار بنے ہے۔ اج جیسا کہنو ایک من دانے اندہ چ دیوی ہے اوکھے ویلے،
13واں مہینہ لگا ہے جی ہن کڑکاں گڈیاں پیاں پچھلیاں مک گئیاں نے کہنوں ایک من دانے دا دیویے تے جے کر ساڈے او مخالف کہیں دے خل بول پمدا ہے اے ساڈیاں چغل خوری چ کریندا ہے اے ساڈا کہیں دکان تے بہتے گلا چ کریندا ہے میں مولویاں تو چودھری ہیں اساں پہلا جملہ دیاں نمک مردار انہیاں نے کنیاں دے اوکھے ویلے 13واں مہینہ لگو یا کال آئی تے اسینو دانے دیتے کہ میاں دے بال بھکے بیٹھے نے آج ایڈا میاں نمک مردار نکلے ہے کہ ساڈا کھا کے آج ساڈے شکوے پہ کرندہ ہے رب کائنات فرمانے نو بندہ میں تینوں آدھا پیا میرا وفادار بنوانے میرا وفادار بنوانے دیکھ کے ہم دے پریشانیاں کیوں اللہ دا پہ ظالم اللہ فرماندہ میں دنال پیار کیتے نو بار بار سمجھایا ہے میں محمد رسول اللہ جیسا رہبر تے رہنمائی نو عطا کیتا نہ من مولویاں دی بے شک نہ مانے نہ من پیران دی بے شک نہ مانے نہ من تو کسے وڈیرے دی نہ مانے پر میں تینوں ہکا گل پیا کرے نہ میں محمد بھیجی رہی دی بے قدری نہ پیا کریں میرے محمد دے پیچھے چلیں کیونکہ فائدہ تیرا ہے او جنت دا راہ چلائندہ ہے بندیانو میرا محمد تے جہنم کلوں بچا بچا کے جنت دا راہ چلائندہ پہ آئے آج روندہ کھڑا ہے تے کہ آدھا دی آخرت آج برباد ہو گئی ہے او دنیا تے فکر آخرت دے عنوان رکھن والے ہو آؤ ذرا آخرت بہتر کیویں ہوندی ہے اے چودھری ہے تمہیں ہتھانوں کپ کپ کے کھاندہ کھڑا اے مولوی ممبران تے وعد کرن والا ہے اللہ فرماندہ ہے جس سالے میں اپنے ہتھاں تے چک کھڑا مرندہ ہے تے کیوں کھڑا مرندہ ہے اس واسطے نہیں کہ ہائے میرے مربے میرے کلوں نکل گئے ہائے میریاں کوٹھیاں چلیاں گئیاں ہائے میرا کاروبار چلا گیا ہائے میں دنیا تو اوترا جاندہ پیاں میری اولاد کوئی نہیں نا 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 آج روندہ کھڑا ہے تے ہتھانوں حسرت دے نال چک مار مار کے کھلوتا ہے تے اللہ فرماندن کی آدھا کھڑا ہے سنو میں تو انہوں دے بول سناواں اللہ پاک فرماندہ یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اج روندہ کھڑا ہے 19واں پارہی پہلا رکوع ہوئی اج روندہ کھڑا ہے کیڑی شے کولوں اینوں ارمان لگے کھڑے نے ارمان ہکو کھڑا کریندا ہے آدھا ہائے کاش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش جڑے پاسے اللہ دا رسول محمد جا رہے آئے میں او دے پیچھے ٹر پواں میں رسول دا راستہ اختیار چا کراں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے میں سوس اللہ دے رسول دے پیچھے نہ چلیا میں فلانے نو یار بنایا فلانے نو اپنا دوست بنایا ہے فلانے نو ہمدرد بنایا میں آکے چشتی صاحبے نقشبندی صاحبے اے دیوبندی صاحبے حنفی صاحبے اے میرا خیر خواہ ہے میرا ہمدرد ہے میں انہوں اپنا ہمدرد سمجھ کے محمد دے پیچھے نہ چلیا او دے پیچھے چلیا آؤ قرآن پڑھ کے ویکھو اللہ دی قسم ہے اج آپ رو رو کے ادا کھڑا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا ادا ہے کاش
میں رسول دے پیچھے چلنا میں کالا کالا رسول اللہ تے اعتبار چکیتا ہویا میں لوکاں نو آکھاں مولویا میں تیری نہیں منیندا میں کالا کالا رسول اللہ منینا مولویا اپنی سوچاں لے ونجے میں محمد رسول اللہ دا قول نہیں چھوڑ سکدا میں فتوہ مصطفیٰ دا نہیں چھوڑ سکدا میں عمل محمد رسول اللہ دا نہیں چھوڑ سکدا میں سنت محمد رسول اللہ دی نہیں چھوڑ سکدا ہائے کاش میں اس ویلے انہیں چا کیتا ہویا میں کیا کیتا ہے آؤ قرآن دی دعا یہ سنے اللہ پاک فرماندا یوم تقلب وجوہہم فی النار اج جہنم دے اندر مودھے منہ سٹیا جا رہا ہے اوندھے منہ سٹیا جا رہا ہے اج منہ دے بھر جہنم وچ گھسیٹ کے سٹیا جا رہا ہے کیوں اس واسطے کہ انہوں محمد جی سراج منیرہ نظر نہیں آیا ہے توجہ کرنا اللہ فرماتا جنہوں میں سراج منیرہ بنایا ہے وہ چمک دایا میرا سراج منیرہ انہوں نظر نہ آیا اے مولویاں دا مقلد بنے ہیں اے پیران دا مقلد بنے ہیں اے امتیاں دے فتویاں نو شریعت سمجھیں دا رہے ہیں جس محمد نو میں سراج منیرہ بنایا اس چمک دے مصطفیٰ دے چہرے ال نہیں ویکھیا ہے او دی نماز وال نہیں ویکھیا او دے فتویاں وال نہیں ویکھیا او دے اسوہ حسنہ وال نہیں ویکھیا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اتانا اللہ و اتانا الرسول اج ہکار زوئے پٹدا کھڑا ہے روندہ کھڑا ہے اج جہنم چ مودھے منہ گیا پیا ہے تے قصور کیڑا کیتی کھڑا ہے آپ دا کھڑا ہے کاش میں رسول اللہ دی اطاعت چ کراں جڑی گل محمد آکھی آئی آکھ صلی اللہ علیہ وسلم او گل من لواں اج میں جہنم دا بالن نہ بنا وہ مولویا وہ جٹا جے تو محمد جیسے ہستی دی نہیں منی تے کہیں پیچھے چلدا رہا ہے ادا یا ویلتا ہائے میرے افسوس میں کی کراں جے ہاتھ ملیندہ کھلا ہے ادا او پروردگارا قالوا ربنا انا اتانا سادتنا وکبرانا فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَا اللہ میں وڈیاں دیاں منیاں بابیاں دیاں منیاں پیراں دیاں منیاں بزرگاں دیاں منیاں تے نہیں منی تا محمد سونے دی نہیں منی آج نتیجہ نکلے آئے کہ او بابے منو جنت کلو دور کر گئے ہائے ایمان نال دسو جنت ویکھی کوئی نہیں جنت مولوی ویکھی بول دے نہیں ویکھی ہے تے ملتان چو مولوی ہور کتھوں لے کے آئے جنت تا مولوی ویکھی نہیں تے ملتان چو ہور کتھوں پھاد کے لایا ہے آئے آئے ہے ذرا سمجھ غور کر جڑا دنیا تے تینوں وہ دنیا تے تینوں بے عزت عورتاں حور بنا کے دے سکتا ہے اللہ دی قسم اے تیرے نال ہر شے چ دھوکا کر سکتا ہے جیڑی 30,000 چ بک ہو کے آئیے حور ہے ایمانداری نال دسو ہائے ہائے جیڑی اپنی عزت نیلام کر کے میک اپ کر کے تے انہاں ناچیاں دے سامنے آئی بیٹھی تے مولوی آدھا حور آئی بیٹھی ہے جیڑا اتنا فراڈی بنیا کھلا ہے تینوں جنت ونجن دیندہ ہے کدی تو میں بھی عزت آلے ہیں اپنی دھیاں بہنوں میک اپ کرا کے یو جیاں مجلسہ تے سٹیج تے بہائے ہیں ہائے 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 اور ٹھنڈے دل نال سوچ خدا دی قسم کسے دی ذات نال لڑائی نہیں میرا رب بندے نال بڑا پیار کردہ ہے اس مالک دا پیار ہے جو اس نے اس ہستی نو تیرے میرے واسطے دنیا تے رہنمائی واسطے چھڑا بھیجیا نہیں تیرے اعتبار واسطے اللہ نے سونے مصطفیٰ نو دنیا تے جنت بھی کھا چھوڑی کہ میرے محمد تے اعتبار کر میرا محمد جنت ویک کے آیا ہے روندہ کھڑا ہے
رو رو کے دخل ربنا بصرنا وسمعنا، تھکے تو نہیں بیٹھے، ربنا فکر آخرت نا، اللہ تیری میری آخرت بہتر کر دے وے، ادا ربنا ابصرنا وسمعنا، ہائے ہائے میدان معاشر دے اندر اج کیا دخل ہے او پروردگارا، ابصرنا اساں اکھی نال ویکھ لیا ہے، وسمعنا اساں کناں نال بھی سن دیکھ لیا ہے، اکھی نال وے دیکھنے آئے، اج فرشتیاں دے موڈیاں تے اوہ چڑھیا ویندا ہے جڑا محمد دا وفادار ہے، اج کناں نال مبارکاں سن دے کھڑے آئے انہاں نو جڑے سونے مصطفیٰ دے تابعدار تے وفادار آنے، جنہاں مصطفیٰ تے اعتبار کیتا ہے اج جنت نو ویندے پہنے، اللہ سا سن لے تے ویکھ بھی لیا ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا، اساں تیری منت کرنے آئے ایک واری سانو دنیا تے واپس بھیج چاہ، کیوں واپس جاندے ہو، کیڑی شے توڑے کنوں گم ہو گئی ہے، اج کیڑی شے تو واپس جانا چاہنا ہے، انج نہیں آدھا اللہ مینوں واپس بھیجا، میری جوان تھی بیٹھی آئی میں ادھا رشتہ کر کے آ جاواں، اللہ مینوں واپس بھیجا، میں کہیں جگہ تے پیسے تے خزانہ تے سونا لکا کے رکھے آئی، میں اپنے پترانوں دس کے آ جاواں، اس واسطے نہیں آدھا میرا اللہ میری فلانی شے رہ گئی اور میں پوری کر کے آ جاواں، کیڑی شے نو آدھا ربا فرجنا، ایک واری تے سانو دنیا تے بھیجا، کیوں جاونا چاہنا آدھا نعمل صالحا انا موقنون، نعمل صالحا، توجہ کرنا ہے اج اے آرزو کڑی شہدی پیا کرندہ، نعمل صالحا، اللہ میں او عمل کر کے آواں جندے وچ رضا تیری ہوئے، طریقہ محمد دا ہوئے، جندے وچ میں او نماز پڑھنا چاہنا ہے جیڑی تیری خاطر پڑھا، تیرے محمد دے طریقے دے پڑھا، دیکھ قیامت دے آرزو کردہ اللہ مینوں واپس بھیج، میں محمدی نماز پڑھنا چاہنا ہے، او آج حنفی پڑھنا والا دیکھ قیامت دے پچھتاندہ کھڑا ہے، آج جعفری نماز پڑھنا والا دیکھ قیامت دے روندہ کھڑا ہے، کہ ادھا نعمل صالحا، اللہ میں نیک عمل کر کے آواں، صالح عمل کر کے آواں، او عمل کران جیڑا جنت چلے کے جان والا ہے، او کیڑا عمل ہوندہ ہے جندے وچ رضا اللہ دی ہوئے تے طریقہ محمد الرسول اللہ دا ہوئے، جس وچ اللہ دی رضا نہیں او بھی عمل صالح نہیں، جس وچ طریقہ محمد الرسول اللہ دا نہیں او بھی عمل صالح۔ آج کوئی بندہ نماز کھڑا پڑھتا ہے اس واسطے بڑی لمبی نماز پہ پڑھتا ہے بھئی لوگ آکھیں مولوی ساڈا بھئی ماشاءاللہ بڑا نمازی، ایمان نال دسو اس صرف چودھری نو خوش کرن واسطے رکوع سجدہ لمحہ کیتا ہے، اللہ پاک فرمانے ہیں قیامت دے میں اسنو تولنا بھی ایک قابل ہے ہی نہیں، اس دے میرے واسطے ہے ہی نہیں، میری رضا ہے ہی نہیں، تے جس وچ طریقہ مصطفیٰ دا نہیں او بھی عمل صالح۔ ایمان نال دسو ایک بندہ آیا ہے تہاڈے پنڈ دا تے نماز ہو گئی ہے، یہ نواں عمرہ کر کے آیا ہے، حج کر کے آیا، ہون حالی انہوں شوق ہے نماز دا عبادت دا، نواں عمرہ اجا گھر آب زمزم بھی پی ہے تے کھجوراں بھی پئیاں، جویں کھجوراں مکسن آب زمزم مکسن، اے حاجی صاحبی مسجد تو پہلے 5 نمازاں مڑ 4 مڑ 3 مڑ 2 مڑ 1، ہون پوچھو حاجی صاحب کئی دیں ہو گن آئے نہیں جنے یارو دیرے تے رہ ونیندہ وقت فارغی کوئی نہیں ہوندہ، اے نواں آیا ہے شوق اس نو مولوی نو چودھری نو حاجی نو، تے نماز ہو گئی ہے مغرب دی، نماز مغرب دی بولو ہو گئی ہے، امام پڑھا کے گھر
وگ گیا ہے تے ہن اس نو دل وچ شوق آندا یار اج میں کلا کھڑا تے اج میں اللہ تعالیٰ دے ہاں عبادت کرنا ترائے کانے ہوندے نے ترائے فرض کے پڑھا کلا کھڑا چلو وقت ہی میرے کولوں ہے میں مغرب دے 4 فرض پڑھنا کتنے فرض پڑھنا بولو 4 جڑی چوتھی رکعت پڑھنی او سجدہ الحمد شریف پڑھے گا جی مولوی پڑھن دیتی تھا وکھرین سے پڑھنے پر آج ساڑی فقہ چ لکھے ہوئے ہے کہ کلا بندہ ہی صرف 2 رکعت فرض قرات کر سکتا ہے آخری 2 وچ نہ کرے چپ کر کے کھڑا رہے وتوی نماز ہو ہدایت لکھے پہ القرات واجبۃ فی الفرض فی الرکعتین الاولیین پہلی 2 رکعت فرض وچ 2 سورۃ فاتحہ پڑھنا پڑھ سکتا ہے آخری 2 رکعت میں خیر فی الاخرین آخری 2 رکعت دل کرے تو چپ کر کے کھڑا رہے دل کرے تو سبح سبحان اللہ پڑھتا رہے دل کرے تو سورۃ فاتحہ پڑھ لے کوئی ضروری نہیں ہے حضرات مگر ایک کلا کھلوتا ہے اس چوتھی رکعت چی سورۃ فاتحہ پڑھیے قرات کیتی ہے تسبیح بھی پڑھیے رکوع بھی کیتا ہے سجدے کیتے ہیں اتحیات ہی بیٹھا ہے میں تو انہوں رب دا واسطہ دے کے آنا دی مغرب دی نماز ادا ہو جائے گی کیوں نہیں ہوئی اس کیڑا کام ہے جو بیڑا کیتا ہے کوئی لتا دے گانے گائے سو اس نے قرآن نہیں پڑھے اس نے چوتھی رکعت پڑھی عصر دی تے 4 پڑھنے ہیں ظہر دیاں بھی 4 پڑھنے ہیں عشاء دیاں بھی 4 پڑھنے ہیں تے جس اللہ دے بندے نے مغرب دیاں 4 پڑھنے ہیں تے کیڑا گناہ کیتا سو جیڑے مولوی کو ویندا تے میں 4 رکعت نماز مغرب پڑھی اور دوانی دوبارہ مسجد وچ پڑھ تیری ہوئی کیوں کہ میرے نبی دا طریقہ نہیں میرے نبی دا اے اللہ دی رضا واسطے پڑھ دکھلا میرا رب راضی ہو جائے میں کلا کھڑا میرے کو آج وقت بڑا میں 3 دی بجائے 4 رکعتاں پڑھ لینا رضا اللہ دی رکھی کھڑا ہے مگر اس رسول اللہ دا طریقہ اختیار نہیں کیتا اے دی نماز عبادت نہیں بن سکتی اساں جلے جانور ذبح کرنے ہیں کہ پڑھنے ہیں بول پو کہ کسائیاں دی وہ سن رات ٹھیکا لگی وہ پھڑیاں اللہ ہوئی گئی ہے وہ سے ٹانگ کھلا رہے باویں اگو بھیڑے پچھوں پوچھو بکرے دا ٹونگی بیٹھا ہے اللہ ہوئی گئی ہے بس حضرات اساں ذبح لے کیا پڑھنے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر ایک قرآن دی آیت ہے قرآن دی آیت ہے تے قرآن دی شان ہے کہ ایک حرف قرآن دا پڑھے تے دا نیکیاں مل دیں اے بندہ اے آدھا یار مولوی جی گل ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر تا قربانی دے جانور تے موچی لیا لیلا اسی یا تکبیر پڑھنی ہے کبھار لیا اسی یا پڑھنی ہے فلانے لیا اسی یا پڑھنی ہے ماچھی لئی کھلوتا بھیڑ اسی تکبیر یا پڑھنی ہے میں نمبردار ہاں چودھری ہاں وڈیر ہاں تینوں برات دینا تو انہیں مہربانی کر اے دیتے سورۃ فاتحہ پڑھ کیسے پڑھ بولو سورۃ فاتحہ پڑھ درود شریف پڑھ آخری سورتاں پڑھ سورہ ملک پڑھ اے دا دل تے کلیجی بھی تینوں دے سا اے دا دل تے کلیجی بھی کیونکہ آسان ہے حلالہ اے مولویاں کٹے لفظ حلالہ بے جیڑا ہاتھ رکھ سی اے دل کلیجی اے او دے واسطے حلال ہے تو ہڈے واسطے اے حلالہ ہے انہیں طرح تیری میری گردن تے چھری پھریندہ یا دا تو 3 طلاقاں دیتیاں حلالہ کرا کیا کرا حلالہ کرا جی میں اے چھری پھریندہ نا تے آدھا دل میرا ہے اللہ دی قسم ہے انہیں طلاق اگر کوئی انہیں چا دے وے ہکے مجلس تے آدھا حلالہ کرا ہونے جے تینوں ہور کہتے اعتبار نے میں بڑھا مولوی جو بیٹھا حلالے پہ کریں گا حضرات توجہ کرنا جو مسئلہ سمجھانا چاہنا اج روندہ کیوں کھڑا ہے اللہ کاش میں واپس ونجن دے میں عمل صالح کرا عمل صالح کیا ہوندہ ہے نیک عمل کیا ہوندہ ہے جن دے وچ رضا کس دی ہوئے اللہ دی تے طریقہ کس دا ہوئے رسول اللہ دا ایمانداری نال دسو میں تو رب دا واسطہ دے کے نہ اپنے مولوی کو پوچھو کہ ایسا قربانی دے جانور ذبح کرن لے تکبیر نہیں پڑھی تے سورۃ فاتحہ پڑھی سے کیا پڑھی سے سورۃ فاتحہ پڑھی سے نالے میں مولوی نو آکے بے سورۃ یاسین ہی پڑھ چاہ سورۃ یاسین مویاں تی تو مولوی آدھن بے یاسین پڑھو تے شدہ زبہ پہ ہندہ آدھا اس تی کیا پڑھ چاہ بولو
یاسین پڑھ چا تے تکبیر نہیں سو پڑھی سورت یاسین پڑھی سو مولوی کو پوچھو اے حلال اے حرام ہے مولوی کو پوچھو اے تکبیر نس پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر نس پڑھیا اے الحمد شریف پڑھ لیا سو تے تکبیر پڑھی نس تے مولوی دو میاں تو تا بھول گیا ہے تا حرام ہو گئی ہے کیوں جو اتھے تکبیر پڑھنی آئی سورت فاتحہ نہیں پڑھنی کیوں نہیں پڑھنی کہ میرے مصطفیٰ دا طریقہ نہیں میرے مصطفیٰ دا طریقہ نہیں ہے اور جتھے رب دے رسول قرآن نہیں پڑھیا اتھے قرآن پڑھے چاہ حلال حرام تے ہو سکتی ہے کدی جائز ہو سکتی روندہ کھڑا ہے آج آخرتی فکر کرنی ہے تے عمل صالح کر مصطفیٰ دے پیچھے چل اطیع اللہ و اطیع الرسول دا نعرہ لگا لے مولویاں میں مر سکنا ہاں میں رسول اللہ نو نظر انداز نہیں کر سکتا اس واسطے کہ میں جنت لینا چاہنا میں جہنم میں جانا چاہتا جنت لینی ہے آج روندہ کھڑا ہے آئے ہائے آج رو رو تے آدھا ہے ربنا آئے ہائے ایتھے تے میاں دکان کھولے تے آدھا ہے یا پیر استاد آنے ہیں کہ نہیں آدھے میں کئی باری نائی اپنے نوے کے دکان کھولیں دے یا شٹر جاندہ ہے یا پیر استاد یا پیر استاد لوکاں دیاں مننے لے پیر استاد آتا کھڑے چلو شکر ہے انہیں کر کھڑا مگر دہ قیامت دے ویکھ لو پورے قرآن رو کے لفظ رب دا استعمال پہ کر دے اللہ تو میرا رب میریاں لوڑاں تے ضرورتاں پوریاں کرن والے آج میں نے ایک لوڑ پائے گی کیڑی لوڑ ہے ربنا خرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل آج رو رو کے درخواست پہ کرندہ ربانا ایتھے دنیا تے آدھا یا پیر استاد دانے سٹے آتے تاوی بابیاں دنا فصل کٹے آتاوی بابیاں دنا پتر جمعے تے پیران دیتا نا اے رب دا نام ہی لیندہ نہیں بیا ہے آج رو رو کے آدھا کھلائے ربانا ارن اللذین ازلانا من الجن والانس نجعلہما تحت قدامنا لیکونا من الاسفلین ربنا اے پروردگارا منو اجو بندہ توی کھا چاہ میں اج پیران تلے انہوں لتاڑ دے ماں ظالمہ اسلانا منو محمد الرسول اللہ کو دور چکی توئی اج میرا نشان کتھے آگیا ہے اج میں کڑی ذلت جا گیا ہے اج رو رو کے دکھلے ربنا او کہنا دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والے اج میں وڈا دکھی تھے کھڑا وڈا اوکھا ہویا کھڑا پروردگارا میری ایک درخواست اخرنا الى اجل قریب اللہ منو تھوڑی جی مہلت دے چاہ منو ایک وری دنیا تے جاون دینا ہے او کی کرنا چاہنا ہے دنیا تے جا کے اللہ دی قسم کیا دنو جب دعوتک ونتبع الرسل او پروردگارا میں تیرا وفادار بننا چاہنا نجب دعوتک میں تیریاں ہی گلہ مننا گا منو ہون پتہ لگا ہے کہ میں تیریاں نہ من کے اج میدان معاشر جاؤ کھویا کھڑا ہے تیری گل کیڑی نہیں منی میں تیرے رسول دیاں نہیں پیچھے چلے آئے تو تے سڑ کے آدھا کھڑا میں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم وہ بندہ کلمہ پڑھن والے آمنوا برسولہ
میرے رسول تے اعتماد چکر میرے رسول جڑیاں گلاں تینوں آدھا من لائے یہ میرے محمد دیاں چمنے یوتکم کفلین من رحمت ہی میں تینوں اپنی رحمتاں دیاں چادراں وچ لے لواں گا ان ماں اپنے بچے نو مصیبتاں تے دکھاں تے سردیاں کولوں نہیں بچیندی جویں میں تینوں اپنی رحمت دے سینے نال لا لواں گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ میرے محمد دا وفادار بن ونے تینوں شیطان بھی کدی سیدھے راہ تو ہٹا نہیں سکدا ہے جداں تینوں ہٹاویں لگے تو آکھے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان مولوی دی شکل دے اندر بھی بن سکدا ہے کہ نہیں اللہ دی قسم نہیں شیطان شکل بنا سکتا ہے تے مصطفیٰ دی شکل نہیں بنا سکتا ہے محمد رسول اللہ دی شکل نہیں بنا سکتا ہے تینوں شیطان مولوی دی شکل بنتے آتے آکے اے کم کر لے اللہ پاک فرمانے میرے یار تے اعتماد چکر ہے انہوں تو آنکھ منو محمد رسول اللہ دا فتوہ بکھا ہے تینوں شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ میری گل سن لے اج میں رب دا وفادار بنوانے میرے محمد دا تابعدار بنوانے مصطفیٰ دا جانثار بنوانے یغفر لکم قرآن سن اللہ پاک فرماندا ہے میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں اج رو رو تے کے آدھا کھڑا ہے وہ دنیا تے اللہ قرآن دے اندر سڑ کے آدھا کھڑا ہے آ میرے محمد تے اعتبار تے کرنا ہے فَآفَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون کامیابیاں چاہنا ہے فوز و فلاح چاہنا ہے جنت دے راستے چاہنا ہے میری رضا چاہنا ہے میری رحمت تے پیار چاہنا ہے میرے محمد دے پیچھے آ اس تے اعتبار تے کر جانا ہے اج روندہ کھڑا ہے میدان معاشر دے اندر ہے اج کس پر روندہ کھڑا ہے اس پر نہیں جو ہائے میں قادری کیوں نہ بنیا ہائے میں دیوبندی کیوں نہ بنیا ہائے میں حنفی چشتی کیوں نہ بنیا ہے اج رو رو کے آدھا کھڑا ہے رب دا قرآن آدھا نجب دعوتکا ونتبع الرسول اللہ منو ایک واری دنیا تے ونجن دے میں تیرا بھی وفادار بنا گا تیرے محمد دا تابعدار بنا گا وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اللہ میں تیرے رسول دی اتباع کرانگا تیرے رسول دے طریقے تے چلنگا جی میں تیرا محمد آکھے گا میں انہیں کرانگا میں محمدی بن کے آمنا چاہنا ہے آؤ لوگو آخرت دی فکر کرنے والو آؤ جی چاندے ہو کہ دنیا تے بھی عزت ملے آخرت دے اندر بھی عزت ملے اللہ پیار نال ملے اللہ رحمت نال ملے عرش دی چھان مل جائے مصطفیٰ دی شفا مل جائے محمد رسول اللہ دے حوض کوثر دا پانی مل جائے پل سراج تو گزرنا آسان ہو جائے میدان معاشر دی سختی دور ہو جائے جنت دا حقدار بن جائے فرشتیاں دیاں سواریاں مل جائے اللہ پاک فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ یہ میرے نال ساریاں امیدہ رکھنا ہے کہ میں جنت ٹر جاواں میرے نال امید رکھنا ہے میں جہنم وچوں بچ جاواں میرے نال جے امید رکھنا ہے میں عذاب قبر کولوں بچ جاواں میرے نال جے امید رکھنا ہے مینوں دن قیامت دے عرش دا سایہ نصیب ہو ونجے یہ امید لا کے بیٹھا ہے مصطفیٰ دی شفاعت مل جائے یہ امید لا کے بیٹھا ہے حوض کوثر دا پانی مل جائے اللہ پاک فرمانے نے ساریاں امیداں پوریاں کر دے سائیں محمد الرسول اللہ نو اسوہ حسنہ بنا لائے یہ اللہ دا قرآن ہے میرے بھائیو آؤ آخرت دی فکر
اگر کرنی ہے جویں اللہ دنیا تے تیرے میرے نال پیار کیتا ہے اللہ آخرت وچ بھی پیار کرے، جویں دنیا تے عزت کیتی آخرت وچ بھی عزت کرے۔ اللہ فرمانے ایک ہی چیز ہے، میں جس نو جنت وکھا چھوڑیے اس تے اعتبار کر کے زندگی تو چا گزار، میں دنیا تے ہی راضی ہاں آخرت چی راضی ہاں۔ اللہ مینوں تانوں عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حاجی مختار صاحب فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انہاں واسطے بھی دعائے مغفرت کرو، اور جتنے مسلمان حالت اسلام و ایمان تے اس دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں بھی نور نال منور فرما دے، اور جتنے مسلمان مرد عورت بچے بچیاں بوڑھے جوان بیمار ہیں اللہ میرے سمیت سب بیماروں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا غفار اغفر ذنوبنا وذنوب المسلمين والمسلمات اللهم يا ستار فاستر عوراتنا وعورات المسلمين والمسلمات اللهم يا قاضي الحاجات فاقض حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرض المسلمين والمسلمات اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرض المسلمین والمسلمات۔ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، اے عرش عظیم دے مالک، اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت بچے بچیاں بوڑھے جوان بیمار ہیں اللہ سب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر جہاں کہیں کوئی مصیبت زدہ ہے پریشان حال ہے دکھی ہے اے اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ ہی اللہ سب دیاں پریشانیاں سب دیاں مصیبتاں سب دے دکھاں نو دور فرما دے اللہ ہر مسلمان نو صحت والی ایمان دی سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، حاجی مختار صاحب اور دیگر دنیا دے جس کونے تے بھی کوئی بھی مسلمان حالت اسلام و ایمان تے اس دنیا وچوں گیا اے اللہ انہاں دے زندگی بھر دے اعمال صالحاں نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ انہاں دے اعمال صالحاں نو قیامت تک انہاں دے واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ حاجی مختار صاحب اور دیگر جتنے مسلمان اس دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما، جنت دے باغاں وچ باغ بنا، تا حد نگاہ وسیع فرما۔ اللہ میدان معاشر دیاں سختیاں شرمندگیاں کلو محفوظ فرما۔ اے اللہ اساں جتنے حاضرین سامعین ہیں اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ساڑے تے راضی ہو جا، اے اللہ اپنی ناراضگیاں دور فرما دے، اے اللہ سنو سدھے راستے تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شیطان دے مکر فریب کولوں ہر کلمہ پڑھن والے نو محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے بے اولاد نے انہوں نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اللہ ہر بے اولاد نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، جنہوں نے اولاد دیتی اللہ ماں باپ دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ نیک بنا، صالح صالحات بنا۔ اے پروردگار، اے ارحم الراحمین،
اے اللہ جنہ گھران دے اندر بچیاں جوان نے اللہ تینو تیرے اللہ ہون دا واسطہ ہی انہاں بچیاں دے نیک اور اچھے رشتیاں دا انتظام فرما دے اے اللہ ہر گھر دی تھی بھین دی چادر و چار دیواری دا تحفظ فرما ہر گھر دی تھی بھین دی عزت آبرو دی حفاظت فرما اے اللہ اجڑے ہوئے انو آباد فرما دے یا اللہ رٹھے ہوئے انو آپس دے اندر پیار و محبت عطا فرما دے اے اللہ جس میاں بیوی دے درمیان اختلافات نے شکر رنشیاں نے لڑائیاں نے اے ارحم الراحمین اس میاں بیوی دے درمیان صلح فرما دے اس اجڑے ہوئے گھر نو آباد فرما دے اے اللہ جنہ دو خاندانہ برادریاں دے اندر لڑائیاں جھگڑے نے اللہ تینوں اپنی ذات دا واسطہ ہی انہاں دے درمیان پیار و محبت پیدا فرما دے ہر مسلمان دے سینے نو بغض کولوں حسد کولوں کینے کولوں تکبر کولوں غرور کولوں نفرت کولوں پاک و صاف بنا دے ہر مسلمان دے سینے دے اندر ایک دوسرے دی محبت پیدا فرما ایک دوسرے دے واسطے درگزر عفو درگزر پیدا فرما دے ایک دوسرے دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرما ایک دوسرے دے احترام دی توفیق عطا فرما اے پروردگار اے ارحم الراحمین ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرما اے اللہ شریراں دے شر کولوں دشمناں دی دشمنی کولوں دشمناں دے ناپاک عزائم کولوں محفوظ فرما اے اللہ سنو نیک سہلے غیرت مند ایماندار حکمران نصیب فرما اے اللہ جو لوگ اس ریاست اسلامی دی سرحداں دی حفاظت کر رہے ہیں رات دی اسنا سردیاں دے اندر اللہ تو انہاں دے گھران دی حفاظت فرما اللہ تو انہاں دی ذات دی حفاظت فرما اے اللہ انہاں دے گھرانوں ہر قسم دے شر کو محفوظ فرما اے اللہ سانو زندگی بھر اسلام تے چلن دی توفیق عطا فرما ساڈا خاتمہ بالخیر ایمان تے فرما اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا رحمن والنجم اذا غوا